اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اخفاء کے بارے میں۔ دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کو لے کر کے آپ پریشان ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ تجوید اچھی بنانے کے لیے اخفاء کا بنیادی کردار ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز چھپا کر گنگنانا ایک الف کی مقدار، اس سے تجوید اچھی بنتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے تجوید کے لیے، اس لیے آپ نے اخفاء کو سیکھنا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیلاً ذکر کریں گے اور انشاءاللہ آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور پھر کبھی آپ اس بارے میں پریشان نہیں ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم نے ناک میں آواز نہیں چھپانی، گنگنانا نہیں ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یعنی نون ساکن ہو اور اس کے بعد ان میں سے کوئی حرف ہو، یا پھر تنوین ہو تو اور ان میں سے حروف حلقی میں سے اگلا حرف کوئی ہو تو وہاں ہم نے ناک میں آواز نہیں چھپانی۔ یہ ایک قاعدہ تھا تجوید کا جو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو سکھایا تھا۔ آج ہم اخفاء کے بارے میں سیکھیں گے۔ اخفاء کہا جاتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، دیکھیں تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد قرآن مجید میں جہاں بھی حروف حلقی کے علاوہ، حروف حلقی کے جو 6 حرف ہیں ان کے علاوہ جو بھی لفظ آئے گا ہم نے وہاں گنگنانا ہے۔ ایک الف کی مقدار، ایک الف کے برابر ہم نے ناک میں آواز چھپانی ہے۔ اس طرح پڑھنے سے ہماری تجوید اچھی بنتی ہے۔ یہ جو الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں ہر لفظ پر آپ کو سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں، اور اس چینل پر انشاءاللہ تعالی یہ تمام الفاظ اور نورانی قاعدہ مکمل کرنے کے بعد ہم قرآن مجید شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آتے ہیں پہلے لفظ کی طرف۔ یہ دیکھیں نون کے اوپر یہ سکون ہے، اس کو کہا جاتا ہے نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد ہم نے اگلا حرف دیکھنا ہے، تا ہے، جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ حروف حلقی کے 6 حرف ہوتے ہیں، حمزہ ہو یا عین ہو یا حا ہو یا غین ہو یا خا ہو، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ تا ہے۔ تو یہاں ہم نے گنگنانا ہے، ناک میں آواز چھپانی ہے ایک الف کی مقدار۔ اس کی میں ہجا کرتا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، کنتو، وقفاً۔ جب رکیں گے اس لفظ پر ہم قرآن مجید کی تلاوت کے دوران تو کس طرح رکنا ہوگا؟ کنت، کنت۔ وقف میں آخری حرف پر جو زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو ختم کر کے ہم نے وہاں سکون دے دینا ہوتا ہے، یہ والا، اس سکون کو لانا ہوتا ہے جب بھی ہم رکیں گے جہاں پر بھی، ٹھیک ہے؟ کنت وقفاً کنت، یہاں ہم نے گنگنایا، نون ساکن کے بعد تا ہے اس لیے۔ آگے لفظ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد والا حرف حروف حلقی نہیں ہے، تو بس حروف حلقی اگلا حرف نہ ہو تو ہم نے وہاں گنگنا کر پڑھنا ہے، ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانی ہے۔ حمزہ نون پیش اون، سا کھڑا زبر سا۔ دیکھیں یہ سا ہے، یعنی اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ سا یعنی زبان کے نوک دانتوں سے باہر نکالنی ہے، پھر ساؤنڈ نکالنا ہے، سا سا۔ بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں سا، سا نہیں پڑھنا، سیٹی کی آواز اس سا میں نہیں آئے گی۔ یہ الفابیٹس جو ہیں عربک الفابیٹس یعنی الف با تا سا، تو چوتھے نمبر پر یہ حرف آتا ہے، 3 نقطے اوپر ہیں، اس کو پڑھتے ہیں سا۔ اس کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے تو ایک الف کی مقدار اس کو ہم نے اوپر کی طرف کھینچنا ہے،
حمزہ نون پیش اون، سا کھڑا زبر سا، انثى. یہاں پر یہ یا مدہ ہے تو یہاں پر رکتے ہوئے ہم نے الف کی لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے. جب وقف کریں گے تو سیم وقف ہوگا. انثى انثى. یہاں بھی نون ساکن آپ نے سمجھ لیا. اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں تیسرے نمبر کا جو لفظ ہے یہ تنوین کی مثال ہے. میں نے کہا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو، دوسرے حرف ہوں تو وہاں ہم نے گنگنانا ہے، اور یہ تنوین کی مثال ہے. ان الفاظ کے بعد ہم قرآن مجید میں سے بھی ایک دو آیت میں پڑھ کر آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کی مکمل پریکٹس ہو جائے کہ تلاوت میں ان الفاظ کو کس طرح استعمال کرنا ہے. ہا کو با کے ساتھ ملانا ہے. ان الفاظ کو جوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ علامت اخفا والی سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھیں با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد یہ جیم ہے. یہ کلرفل کیا ہوا ہے کہ تنوین کے بعد جیم ہے، حروف حلقی نہیں ہے، تو یہاں ہم نے گنگنانا ہے. حبا پیش حبا دو زبر بن، حبا. جیم میم زبر جم، میم دو زبر من، جم. میم کے اوپر یہ تشدید آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، اس بارے میں بھی ویڈیو آگے آئے گی. جم. اب جب وقف کریں گے تو کس طرح ہوگا؟ حبا جم. زبر کی تنوین میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلی ویڈیوز میں کہ جب وقف کریں گے تو ایک الف کی لمٹ میں کھینچ کر اس پر وقف کرنا ہے، رکنا ہے. حبا جما، حبا جما. تو یہ تین الفاظ تھے. ویسے تو بہت سارے الفاظ ہیں. نون ساکن کی مثال اور یہ تنوین کی مثال، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کی مثال آپ نے سمجھ لی. اب میں قرآن مجید کا کوئی صفحہ کوئی سورت کھولتا ہوں، اسکرین پر آپ کو وہ الفاظ نظر آئیں گے، پھر وہاں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں یہاں پر ہم نے ناک میں آواز چھپانی ہے، اخفا کرنا ہے. یہ لفظ آپ سمجھ لیں، اخفا، اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی طرف آتے ہیں. یہ دیکھیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 6 ہے، 6 نمبر آیت ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے کھولا ہے کہ یہاں پر اس کے الٹ ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو اخفا سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھیں لام کے اوپر دو پیش یعنی تنوین ہے. تنوین کے بعد تنوین پر ہم نے گنگنانا ہوتا ہے، تو یہاں آپ گنگنائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. میرا خیال ہے آپ گنگنائیں گے، تو یہاں گنگنانا نہیں ہے. بہت سارے یہی غلطی کرتے ہیں، اس لیے میں نے الٹا سمجھا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. کیوں نہیں گنگنائیں گے؟ کیونکہ اگلا حرف آپ نے دیکھنا ہے، آپ اس پر فوکس نہیں کرتے. اگلا حرف کیا؟ یہ دیکھیں ہا، یہ ہا ہے. یہ دیکھیں تنوین ہے، اس کے بعد یہ ہا ہے، یعنی حروف حلقی کا حرف ہے. تو یہاں ہم نے گنگنانا نہیں ہے، اس کو نارمل پڑھنا ہے. گنگنائیں گے تب جب نون ساکن اور تنوین ہو اور اس کے بعد حروف حلقی کا حرف نہ ہو، کوئی دوسرا ہو. وہاں ہم نے ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانی ہے جس کو اخفا کہا جاتا ہے. تو یہاں ہم نے نارمل پڑھنا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ، جمال حین. ٹھیک ہو گیا؟ نارمل. جمال لام دو پیش لن، جمال حین، حین. تو یہاں دو پیش ہے تنوین، لیکن اگلا حرف ہا ہے حروف حلقی کا، اس لیے ہم نے یہاں گنگنانا نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں جہاں میں آپ کو سمجھاؤں کہ نون ساکن اور تنوین پر گنگنانا ہوتا ہے. وہ آیت دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 ہے، 10 نمبر آیت سورۃ النحل کی. یہاں دونوں مثالیں ہمیں مل جائیں گی. یہ نون ساکن ہے. اب اس نون ساکن کے بعد والا حرف ہم نے دیکھنا ہے، وہ حروف حلقی نہیں ہے بلکہ زا ہے. یعنی حروف حلقی کے جو 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے نہیں ہیں، تو یہاں ہم گنگنائیں گے. اور اسی طریقے سے یہ با کے اوپر جو دو پیش ہیں،
یا پھر اس کو دیکھ لیں شجرن، یہ با تو واو کے ساتھ مل رہی ہے، لیکن یہاں دیکھیں شجرن را کے اوپر دو پیش ہیں، اور یہاں دو پیش یعنی تنوین ہے، پیش ہو یا دو زبر ہو یا دو زیر ہو، تنوین ہو بہرحال، تنوین کے بعد اگلا حرف فا ہے یعنی حروف حلقی کا نہیں ہے، تو یہاں ہم نے گنگنانا ہے۔ یہاں پر کیسے گنگنائیں گے، کس طرح ناک میں آواز چھپائیں گے؟ هو الذي انزل اس طرح تجوید اچھی بنتی ہے، اخفا کرتے ہیں تو بس اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے، جب بھی اخفا کریں گے تو تجوید اچھی بنے گی۔ انزل اور یہاں پر وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ شجر فيه تسيمون شجر فيه تسيمون۔ آج کے سبق میں یہ آپ کو میں نے اخفا سمجھایا ہے اچھے طریقے سے، انشاءاللہ تعالی آپ توجہ دیں گے تو ذہن میں بیٹھ جائے گا اور کبھی نہیں بھولے گا، اور اس بنیاد کو یعنی جو تجوید کا رول ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تلاوت کرنی ہے، تو تلاوت آپ کی اچھی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ کل کسی اور ویڈیو کے سامنے یعنی تجوید کے رول کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔